بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ ان کا شمار علماء و زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد 23 اگست سن 634 عیسوی بمطابق 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو مسند خلافت سنبھالی۔ خلیفہ سابق کے عہد میں مدعیان نبوت، مرتدین عرب اور منکرین زکوٰۃ کا خاتمہ ہو کر فتوحات ملکی کا آغاز ہو چکا تھا، یعنی 12 ہجری میں عراق پر لشکر کشی ہوئی اور ہیرہ کے تمام اضلاع فتح ہو گئے۔ اسی طرح 13 ہجری میں شام پر حملہ ہوا اور اسلامی فوجیں سرحدی اضلاع میں پھیل گئی۔ ان مہمات کا آغاز ہی تھا کہ خلیفہ وقت نے انتقال کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عنان حکومت ہاتھ میں لی تو ان کا سب سے اہم فرض انہی مہمات کو تکمیل تک پہنچانا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہے۔ ان کے عدالت میں مسلم و غیر مسلم دونوں کو یکساں انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہجری تقویم کے بانی ہے۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 میل مربع پھیل گیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نام عمر بن خطاب بن نفیل ہے، جبکہ والدہ کا نام خنتمہ تھا، جو عرب کے مشہور سردار ہشام بن مغیرہ کی بیٹی تھی۔ آپ کا لقب فاروق، کنیت ابو حفص ہے۔ لقب و کنیت دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ ہے۔ آپ کا نسب 90 پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خاندان ایام جاہلیت سے نہایت ممتاز تھا۔ خلافت فاروقی کا سب سے نمایاں وصف عدل و انصاف ہے۔ ان کے عہد میں کبھی سرمو بھی انصاف سے تجاوز نہیں ہوا۔ شریف و رذیل، عزیز و بیگانہ، سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ نے ایک شخص کو بے وجہ مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مضروب سے ان کے کوڑے لگوائے۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ دونوں باپ بیٹے خاموشی سے عبرت کا تماشا دیکھتے رہے اور کچھ نہ کہا۔ فاروقی عدل و انصاف کا دائرہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ تھا، بلکہ ان کا دیوان عدل مسلمان، یہودی، عیسائی سب کے لیے یکساں تھا۔ قبیلے بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہیرہ کے ایک عیسائی کو مار ڈالا۔ حضرت عمر بن خطاب نے لکھا کہ قاتل کو مقتول کے ورثاء کے حوالہ کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ شخص مقتول کے وارث کو، جس کا نام حنین تھا، سپرد کیا گیا اور اس نے اس کو مقتول عزیز کے بدلے میں قتل کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا حلیہ مبارک یہ تھا: رنگ گندم گو، سر چھندلا، رخسارے کم گوشت، داڑھی گنی اور مونچھیں بڑی بڑی، قد نہایت طویل، یہاں تک کہ سینکڑوں کے مجمع میں کھڑے ہو تو سب سے بلند نظر آئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا غذا نہایت سادہ تھی، یعنی صرف روٹی اور روغن زیتون پر گزارا تھا۔ کبھی کبھی گوشت، دودھ، ترکاری اور سرکہ بھی دسترخوان پر ہوتا تھا۔ لباس بھی نہایت معمولی ہوتا تھا، بیشتر صرف قمیص پہنتے تھے، اکثر عمامہ باندھتے تھے، جو کہ قدیم عربی وضع کی ہوتی تھی۔ حضرت عمر کو بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو تقرب حاصل تھا، اس کے لحاظ سے ان کو زیادہ حصہ ملا۔ وہ محاسن و محامد کی مجسم تصویر تھے۔ ان کے آئینہ اخلاق میں خلوص، انقطاع الی اللہ، لذائذ دنیا سے اجتناب، حفظ لسان، حق پرستی، راست گوئی، تواضع اور سادگی کا عکس سب سے زیادہ نمایاں نظر آتا ہے۔ یہ اوصاف آپ میں ایسے راسخ تھے کہ جو شخص آپ کے صحبت میں رہتا تھا وہ بھی کم و بیشتر متاثر ہو کر اسی قالب میں ڈل جاتا تھا۔ مسعود بن مخرمہ کا بیان ہے کہ ہم اس غرض سے عمر بن خطاب کے ساتھ رہتے تھے کہ ان سے پرہیزگاری و تقویٰ سیکھے۔ عہد فاروقی کے افسروں اور عہدیداروں کے حالات کا بغور مطالعہ کرو تو تم کو معلوم ہوگا کہ وہ سب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی، جس کی کنیت ابو لولو تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے
اپنے آقا کے باری محصول مقرر کرنے کی شکایت کی۔ شکایت بیجا تھی، اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے توجہ نہ کی۔ اس پر وہ اتنا ناراض ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر لے کر اچانک حملہ کر دیا اور متواتر 6 وار کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صدمے سے گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ یہ ایسا زخم کاری تھا کہ اس سے آپ جانبر نہ ہو سکے۔ لوگوں کے اصرار سے 6 اشخاص کو منصب خلافت کے لیے نامزد کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو، جس پر باقی 5 کا اتفاق ہو جائے، اس منصب کے لیے منتخب کر لیا جائے۔ ان لوگوں کے نام یہ ہے: علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ اس مرحلے سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت لی۔ اس کے بعد مہاجرین، انصار، اعراب اور اہل ذمہ کے حقوق کی طرف توجہ دلائے اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو وصیت کی کہ مجھ پر جس قدر قرض ہو، اگر وہ میرے متروکہ مال سے ادا ہو سکے تو بہتر ہے، ورنہ خاندان عدی سے درخواست کرنا، اور اگر ان سے نہ ہو سکے تو کل قریش سے، لیکن قریش کے سوا اور کسی کو تکلیف نہ دینا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر بدھ کے روز حملہ کیا گیا اور جمعرات کے روز جان بحق نوش کر گئے۔ ذوالحجہ کو حملہ ہوا۔ حملے کے بعد 29 ذوالحجہ تک زندہ رہے اور 1 محرم الحرام کو وفات پائی، اور روز مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیے گئے۔